السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں سب سے اہم ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اسلام میں، اور وہ ہے توحید۔ تو اسلام اسلام کے جیسا 5 پلرز ہے، 5 پلر ہے۔ پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید، پھر اس کے بعد نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ تو توحید کی اہمیت ہے، جب کلمہ پڑھتا ہے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہم کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور عبادتوں میں سب سے جس کا اگزامپل ہم کو فالو کر کے اور عمل کرنا ہے، جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا، وہ ہے طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی جو 34 آیت ہم پڑھتے ہیں، ہر مسلمان پڑھتا ہے بنا سورہ فاتحہ کے کسی کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا سورہ فاتحہ پڑھے کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا لازم ہے۔ تو سورہ فاتحہ ہر مسلمان جب نماز میں پڑھتا ہے تو 34 آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ صرف ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ تو جب بھی ہم دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اللہ سے جب دعا ہے تو دعا خود ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے۔ تو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے میرے سے مانگو، میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر اس دعا کرنے والے کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، جب وہ مجھ سے دعا کرے، تو میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے۔ اور اگر کتنا بھی گنہگار ہو ایک انسان، ان سچے دل سے توبہ مانگ کے جب اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ کے پشیمانی کر کے اپنا پھر سے وہ گناہ ریپیٹ نہیں کریں گا اور نیکیاں عمل کریں گا اور سچی توبہ کریں گا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بول رہے کہ بھائی ہم وہ بندے کے پورے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کا درجہ بلند کر دیں گے، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے زیادہ ہم کو اور کیا ہونا؟ تو دعا میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، دعا میں کسی بھی ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے وداؤٹ اینی وسیلہ، کیونکہ وسیلے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وسیلے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن میں 40 دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو سکھائے ہم کو اللہ سے دعا مانگنا، بلکہ وہ 40 دعاؤں میں کہیں بھی وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ وہ دعا جب ہم کر رہے ہیں تو وہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے اے اللہ ہم آپ سے یہ دعا کر رہے ربنا آتنا فی الدنیا، واسطے رسول اللہ، وسیلہ رسول اللہ، اور بلکہ نہ نبی کا واسطہ دے رہے، نہ کسی اولیاء اللہ کا واسطہ دے رہے، اور واسطے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اصل واسطہ، وسیلہ، یہ سفارش، یہ کیا ہے؟ یہ وہاں دنیا میں سفارش ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ سامنے والا انسان ہم کو اتنی بہتر طریقے سے نہیں جانتا، ٹاپ ٹو باٹم، ان اینڈ آؤٹ ہم کو نہیں جانتا، تو پھر کوئی ہمارے پہچانت والے آ کے ارے صاحب یہ میرے پہچانت والے ہیں، انہوں اچھے ہیں، ان کا ذرا بات سن لیجیے، یا عرضی مان لیجیے، یا اپیل ایکسیپٹ کر لیجیے، بلکہ ایڈمیشن دلا دیتے، یا وہ کام کرا دیتے، کوئی بھی بیچ میں سفارش بن کے، وسیلہ بن کے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو ہمارے بارے میں، ہماری تکلیفوں کے بارے میں، ان اینڈ آؤٹ، ٹاپ ٹو باٹم، ہمارا ہر چیز اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو کوئی دوسرا شخص آ کے کیا اللہ تعالیٰ سے بولے گا کہ اللہ آپ کو نہیں معلوم ہے، اور میں یہ بندے کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، یہ انہوں بہت زیادہ تہجد پڑھتے تھے، یہ پڑھتے تھے، آپ کو نہیں معلوم ہے، تو اس لیے ان کو ذرا بخش دیجئے، ان کو ذرا یہ کر دیجئے، بول کے بولتے ہیں۔ سمجھیے ذرا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ڈائریکٹ میرے سے دعا مانگو۔ میں جب شیطان کی بھی دعا قبول کر لیا تو تم انسان، تم جتنے بھی گناہ کر لو، میں شیطان سے بدتر تو نہیں ہو سکتے تم،
शैतान से बुरे तो नहीं हो सकते। तो जब मैं डायरेक्ट शैतान की दुआ सुन लिया तो फिर माशाल्लाह मैं तुम्हारी भी दुआ सुनूंगा। तो इसलिए मैं दुआ करिए और सिर्फ अल्लाह से दुआ करिए। अल्लाह के अलावा अगर किसी से भी, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इनौज़ बिल्लाह झोली भर दो रसूल अल्लाह बोल के अगर बोल रहे हैं, या अली मदद बोल के बोल रहे हैं, तो ये शिरक है। और शिरक के साथ कौन सा भी गुनाह, कितने भी ज़्यादा गुनाह आप कर लो, वो कितने भी ज़्यादा नेकियां आप कर लो, हर नेकी पहाड़ के बराबर भी, समुंदर के झाग के बराबर भी आप अगर नेकियां कर ली है तो वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे अगर आपके अक़ीदे में शिरक होगा तो शिरक से बचिए। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 में लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जो है ना नसीहत करते हुए फरमा रहे, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्नका शिरकुल ज़ुल्मुन अज़ीम, आए मेरे बेटे शिरक मत करो, शिरक जो है ना बहुत बड़ा जुल्म है बोल के। तो इस्लाम में शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, चोरी से भी बड़ा, डाके से भी बड़ा, ज़िना से भी बड़ा, क़त्ल मर्डर से भी बड़ा जो है ना सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम में अगर वो कोई है तो वो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना है। अल्लाह के अलावा किसी और को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, गरीबुन नवाज, अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और को समझ रहे तो हम शिरक कर रहे। ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह जो है ना गरीबों को नवाजने वाले नहीं हैं, गरीबों को नवाजने वाले सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अब्दुल क़ादिर जिलानी जो है ना गौसुल आज़म इनौज़ बिल्लाह नहीं है। गौसुल आज़म का मतलब है सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा मदद करने वाला, और सबसे बड़ा मदद करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ही गौसुल आज़म है, कोई इंसान गौसुल आज़म नहीं हो सकता। और अगर आप उसको गौसुल आज़म का लक़ब दे रहे तो ये नाम ख़ुद एक शिरकिया नाम दे रहे आप उसको, समझ रहे ना बात। तो इसलिए तौहीद जब सही रहेगी तो हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारा ज़कात, हमारा हज और हमारे हर नेक अमल कबूल होंगे। और तौहीद में अगर शिरक, रत्ती बराबर का भी शिरक अगर तौहीद में आ गया हमारे अक़ीदे में, तो फिर हमारे पूरे फ़र्ज़, नमाज, रोज़ा, ज़कात और पूरे नेकियां भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और शिरक करने वाले का ठिकाना जहन्नम है बोल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमा रहे। शिरक करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता और शिरक करने वाले का ठिकाना जहन्नम में है। और शिरक को कभी भी मैं माफ़ नहीं करूँगा बल्कि अल्लाह ताला बोल रहे सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला फरमा रहे। तो अक़ीदे को दुरुस्त करिए, तौहीद पे रहिए और शिरक से बचिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।